جب سے یہ موبائل کا دور آیا نا پیارے اسلام بھائیوں، جب سے دوریاں بڑھ گئیں، پاس والے دور ہو گئے اور دور والے بذریعہ میسج قریب ہو گئے، دوریاں بڑھ گئیں، اتنی دوریاں بڑھ گئیں کہ آج پاس کا بندہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا، پاس میں والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے، ٹائم اسپینڈ کرے میرے ساتھ، لیکن وقت نہیں۔ یہ دوریاں بڑھ گئیں، یہ موبائل آیا نا، اس نے محبتوں کو کم کر دیا۔ یہ وقت ایک دم ایسا ہو گیا کہ یقین ہی نہیں ہوتا، دوریاں بڑھ گئیں۔ اس نے نہ بڑی تباہی مچائی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، یہ کچھ دور کا نہیں، قریبی کا واقعہ ہے۔ ہوتا نا بچے جو نا بچے یہ محسوس کرتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، ہوتے چھوٹے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے بھی سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن ان کو چیزوں کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، حساسیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر پڑھاتی تھی، تو انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے ان سے کہا کہ بچوں کل کسی ایک ٹاپک پہ کچھ لکھ کے لانا ہے۔ جیسے کوئی آم کے پیڑ پہ لکھ لے، کوئی چڑیا پہ لکھ لے، کوئی کبوتر پہ لکھ لے۔ اس طرح سے ایک ٹاپک دیا کہ اس پہ آپ کو ایک انواد لکھنا ہے، آپ کو اس پہ ایک موضوع لکھنا ہے، ایک بیان لکھنا ہے۔ بچے جو تھے ٹیچر کی بات سنے اور چلے گئے۔ جب دوسرے دن بچے آئے ٹاپک پڑھ رہی تھی ایک ٹاپک آیا اس کے پاس، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت غمگین ہوئی، بہت غمگین ہوئی۔ اور کلاس کے بعد وہ گھر پہنچی تو گھر پہنچنے کے جب وہ شام کو گھر آیا شوہر، تو اس نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اس نے کہا محترمہ کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا؟ تو کہا آج میرے سامنے ایسی چیز آئی کہ میرا دل پھٹ گیا، میرا دل پھٹ گیا۔ تو اس نے کہا آخر بات کیا ہوئی؟ بولے میں نے کچھ دن پہلے بچوں سے کہا تھا ایک ٹاپک لکھ کے لانا، ایک موضوع لکھ کے لانا، کچھ انواد لکھ کے لانا۔ ایک بچہ ایک انواد لکھ کر لایا جس کا ٹاپک یہ تھا کاش کہ میں موبائل ہوتا۔ وہ ٹاپک پڑھ کر میں رونے لگی، اس موضوع کو پڑھ کر، اس انواد کو پڑھ کر میں رونے لگی۔ اس نے کہا اس میں آخر کیا ہے؟ تو اس نے وہ جو پرچہ تھا وہ اپنے شوہر کو دیا، بولے پڑھو۔ اس میں لکھا تھا کاش کہ میں موبائل ہوتا تو میں امی کے ہاتھوں میں ہوتا، کاش کہ میں موبائل ہوتا تو بھائی کے پاس ہوتا، کاش کہ میں موبائل ہوتا تو ابو کے ساتھ رہتا، کاش کہ میں موبائل ہوتا۔ تو اس کے شوہر نے کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ اس کو لکھنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا اس کو لکھنے والا کوئی اور نہیں، ہمارا خود کا بچہ ہے، ہمارا خود کا بچہ ہے۔ ارے اسلام بھائیو غور کیجئے، جب اس نے یہ سنا تو باپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تم نے یہ ٹاپک کاش کہ میں موبائل ہوتا کیوں لکھا؟ تو کہا ابو جب میں امی کے پاس جاتا ہوں امی موبائل چلا رہی ہوتی ہیں، میں امی کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، امی کہتی ہیں جاؤ بھائی کے پاس جاؤ۔ جب بھائی کے پاس جاتا ہوں تو اس کے
पास भी फ़ोन होता है, वो मोबाइल पे बात कर रहा होता है, मोबाइल फ़ोन में गेम खेल रहा होता है, वो मुझसे बात नहीं करता। वो कहता है जाओ पापा के पास जाओ, पापा, अब्बू, जब मैं आपके पास आता हूँ तो आप भी फ़ोन में बिज़ी होते हैं। इसीलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, काश कि मैं मोबाइल होता तो अम्मी के आंचल में होता, अम्मी के हाथों में होता। काश कि मैं मोबाइल होता तो भाई के हाथों में होता। काश कि मैं मोबाइल होता तो अब्बू के पास होता। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, जब से ये फ़ोन आया है ना, बच्चे माँ को तड़प गए हैं, बच्चे बाप की मोहब्बत को तड़प गए हैं, बच्चे भाई की मोहब्बत को तड़प गए हैं। खुदारा गौर कीजिए, इस टाइम दीजिए फ़ोन को। डिजिटल ज़माना है, फ़ोन के बगैर काम ही नहीं चलना। लेकिन इतना भी फ़ोन में बिजी ना हो जाए कि माएँ बच्चों को दूर कर दें। फ़ोन के चक्कर में रील देखती रहती हैं, बच्चा रोता रहता है, माएँ रील में बिजी है, भाई गेम में बिजी है, वालिद मोहतरम आते हैं, अब्बू आते हैं घर पे काम करके, रात में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फ़ोन में देते हैं। बच्चे तरसती आंखों से देखते हैं। आज यही वजह है कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे। खुदारा इस पे गौर कीजिए, खुदारा अपने बच्चों को टाइम दीजिए।